بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ڈسکوری چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، تو یہ اسرائیلی نبی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 28 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ قرآن کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں 6 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن مجید میں ذوالنون اور صاحب الحوت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ صاحب الحوت سے مراد مچھلی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق میں بھیجا تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ کافر تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کا پیغام دیا اور واحد اللہ کی عبادت کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے مخالفانہ رویوں سے مایوس ہو گئے اور ان سے ناراض ہو کر 3 دن میں عذاب الہی کی بددعا دے دی۔ پھر عذاب والا دن آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کے بغیر آپ علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ جس طرح پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اسی طرح ہمارے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ توبہ کرے اور آپ سے دعا منگوائے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر وہ تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور اللہ سے دعا کی اور توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جانے کا حکم نہیں دیا تھا، اس کے باوجود وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ اس وقت تک لوگوں پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام فرات کے کنارے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی نے اپنا سفر شروع کر دیا تو کشتی اونچی لہروں سے اچانک ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے وزن کم کرنے کے لیے اپنا سامان پانی میں پھینک دیا، مگر پھر بھی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشتی نہ ڈوبے تو اس کو کشتی سے پھینکنا ہوگا۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ وہ کوئی وحی کے بغیر وہاں سے نکل آئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور کہنے لگے کہ آپ تو نیک ہو، یہ کوئی اور ہے، اس کا پتہ کرنے کے لیے ہم قرآن دازی کریں گے۔ تو انہوں نے قرآن دازی کی تو 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو اس پر انہیں یقین آ گیا اور آپ علیہ السلام پانی میں کود گئے۔ تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان دیے نگل جائے، تو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے آپ کو زندہ پایا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ ان پر 3 طرح کے اندھیرے تھے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ جاری رکھی اور اپنے کام کی معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور مچھلی کو اگلنے کا حکم دیا، تو مچھلی نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا تو آپ کا جسم ایسے پرندے کی طرح تھا جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ ان کا جسم مبارک بالکل نرم تھا اور جسم پر کوئی بال نہیں تھا، مطلب بہت کمزوری کی حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خشکی پر ایک سایہ دار درخت اگایا اور حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر سایہ کرے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک بکری بھیج دی جو گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور آپ کو صبح و شام تک دودھ پلاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ میں طاقت آ گئی اور وہ درخت کے ساتھ جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد اس درخت کے جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کپڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب درخت سوکھنے لگا تو یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا دکھی ہو، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ جس جگہ کو تم چھوڑ کر آئے تھے وہاں کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے اور ان کے علاوہ جاندار بھی رہتے ہیں۔ ان کو بربادی کی تمہاری دعا مجھے ناگوار نہیں لگی ہوگی۔ تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان نہیں تھی کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جاتے۔ یونس علیہ السلام کی بستی سے چلے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو یقین آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جس سے ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان سے معافی مانگ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کیا جائے، اور دعا کی کہ اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان پر عذاب ٹال دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس اپنی قوم میں جانے کا حکم دیا تو وہ واپس نینوی چلے گئے، تو وہاں کے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پھر باقی زندگی آپ علیہ السلام نے وہی گزاری اور ان کا نینوی میں انتقال ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔